کوئی میعاد عہدے کی کم کی جا رہی ہے، کوئی سپریم کورٹ کی اختیارات پہ کوئی پابندی لگ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو نئے جج صاحبان وہاں پہ آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ بھی وہاں موجود رہیں گے اور دوسرے بھی موجود رہیں گے. تو اس وقت کسی وقت یہ خیال آتا ہے کہ وہ تو اتنا کچھ ہمارے سے نہیں مانگتا تھا. اگر صدر مشرف صاحب کی بات مان لیتے تو وہ تو صرف یہ چاہتا تھا کہ ان کی اہلیت کو نہ چھیڑا جائے، نہ سپریم کورٹ میں اس قسم کی اس کی کانسٹیٹیوشن ہوتی، اور یہ جج بھی ہم لوگ ہی وہاں رہتے، نہ کسی کی سپریم کورٹ کی پاورز ختم ہوتی، نہ چیف جسٹس کی کوئی اختیارات ختم ہوتے، نہ کچھ اور ہوتا، نہ کوئی ہنگامہ ہوتا. تو یہ جو سابق اقتدار ہیں ان کے سوچنے کی باتیں ہیں یہ کہ دیکھیے اب آپ آئینی پیکج میں شاید آپ نے پڑھا ہو، میں نے نہیں پڑھا، نہ ہی میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر یہ بات موجود ہے کہ جی سپریم کورٹ کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں، یہ عجیب منطق ہے صاحب. دیکھیے یا تو ہمیں کہیں، بتائیں کوئی شخص اٹھ کے بتائے کہ خلیل رامدے تم نے یا افتخار چودھری نے یا تصدق جیلانی نے یا ناصر الملک نے یا راجہ فیاض نے 3 نومبر کو یہ حماقت کی ہے، یہ غلطی کی ہے، اور اس کی سزا سپریم کورٹ کو ملنی چاہیے اور تمہیں بھی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے بھائی. اب غلط قدم کسی اور شخص کا ہے، اگر غلط قدم اٹھایا، ماورائے آئین کوئی قدم اٹھایا، غیر آئینی اور غیر آئینی قدم اٹھایا، وہ تو کسی اور شخص نے اٹھایا، سزا ہمیں مل رہی یا سپریم کورٹ کی، چلیے مجھے تو نہیں مل رہی، سزا سپریم کورٹ کو مل رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کم کر دو. یار یہ کیا منطق ہے؟ جو پی سی او ججز ہیں انہوں نے حلف اٹھایا، یہ حلف پی سی او کے تحت تو آپ نے بھی اٹھایا تھا ایک وقت. بالکل اٹھایا تھا، باقی سارے ججز نے بھی اٹھایا، جنہوں نے ابھی انکار کیا انہوں نے بھی اٹھایا تھا. بالکل اٹھایا. فرق کیا ہے؟ بات یہ دو باتیں میں گزارش ہوں. ایک بات جنرل ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. قائد اعظم کانگریس کے ممبر رہے یا نہیں رہے؟ جی، کانگریس اور مسلم لیگ کے بھائی چارے کی بات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو بعد میں کس نے قائد اعظم کو دشنام ترازی کی کہ تم نے اب کیوں مسلم لیگ کانگریس چھوڑ دی، اب تم کیوں مسلم لیگ کی بات کرتے اور پاکستان کی بات کرتے؟ ٹھیک. دوسری بات دیکھیے، اسی طرح میں یہ کہتا ہوں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے کچھ چیزوں کی. قومیں، افراد ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس دفعہ جو مارشل لا لگا وہ ایک اور فضا میں لگا، اور یہ مارشل لا ہی لگا تھا اونلی ٹو بلاسٹ دی جوڈیشری. تو جوڈیشری کو تو بلاسٹ کر دیا، اتنے سارے جج 60 کے قریب جج گھروں کو چلے گئے. جی. تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ جج ہیں؟ اب دیکھیے ہماری یہ بڑی مشکل ہے اس وقت صورتحال. وہ ایک شعر تھا، پتہ نہیں کتنا وہ ہے، وہ کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہوں میں، یا نہ ادھر جینے دیتے نا. اب تنخواہیں بند، روٹی بند، خود بند، بچے بند کہ جی تم نوکری سے نکل گئے ہو. قوم ساری اور لوگ کہتے ہیں، اور صاحب اقتدار اور صاحب حکومت والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں تم تو ججو، ہم تمہیں واپس لا رہے ہیں. ہم نہ ریٹائر ججوں میں ہیں نہ حاضر سروس ججوں میں. مجھے تو خود نہیں پتا میں کہاں ہوں. میں تو آپ کی وساطت سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہمیں بتا دو ہم کیا ہیں. وہ تو سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا ہوا ہے نا. دیکھیے سپریم کورٹ نے ڈیسیژن میں کہا ہے کہ آپ لوگ جج نہیں ہیں. یہ اس سپریم کورٹ کو تو کوئی کہے کہ یہ سپریم کورٹ ہے. آپ کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بھی ویلڈ نہیں ہے؟ نو، اٹ ہیز ٹو بی ویلیڈیٹڈ. چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر ویلڈ چیف جسٹس نہیں ہے؟ ناٹ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. یہ تو اب پارلیمنٹ اگر اس کو ویلیڈیٹ کرے 3 نومبر والے ایکٹ کو تو پھر وہ ویلڈ ہے. مجھے بتائیں ایک عام آدمی جو گلی میں رہتا ہے اور پاکستان کی زیادہ تر آبادی ایسے ہی ہے، وہ کیوں چاہے گا دریا بحال ہونے سے ان سے روٹی کپڑا مل جائے گا؟ دیکھیے اس کا ایک جھٹکا سا جواب یہ ہے، میں چونکہ بنیادی طور پہ پینڈو ہوں تو میں کئی باتوں کا جھٹکا جواب دیتا ہوں.
جھٹکا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یار ہمیں پھر بتا دو ہمیں کیوں اس چکر میں ڈالا ہوا ہے. روز جو بیانات آ جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بحال کر رہے ہیں, آج یہ موڈیلٹی طے ہو رہی ہے, آج 30 دن, آج 12 دن, آج 24 گھنٹے, آج 15 دن, ہمیں اس چکر میں نہ ڈالو. ہمیں آپ کہہ دو کہ صاحب جس طرح مشرف صاحب کو آئی اپریشیٹ ہم فار دس, انہوں نے کہا جج گئے, دے آر نو مور. بابا تم کہہ دو اگر کہ بھائی ہمارے بس سے باہر ہے, یا یہ کہ جو وہ 3 نومبر کا قدم تھا بالکل وہ ٹھیک تھا, یا یہ کہہ دو کہ اگر وہ غلط بھی تھا تو بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ بات اب اس کو بھول جاؤ, ہمارے لیے اور بڑے مسائل ہیں, بات ختم ہوئی. ہم کو جا کے کوئی اور دھندا سوچیں, کہیں ریڑھی لگائیں, کہیں چھاپڑی لگائیں, کہیں جا کے مزدوری کریں, روٹی اپنی کمائیں, بچوں کو کھلائیں. صدر مشرف صاحب نے کہا کہ تم سب فوت ہو گئے ہو. اب قوم کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں دفن نہیں ہونے دینا, یہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تمہیں دوبارہ وہاں پہ بٹھانا ہے. میں تو اب جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں میں تو ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اب ہمارے لاشے کو آپ کیوں لٹکائی پھر رہے ہو, ہمیں دفن کرو, بات ختم کرو. اس کا بحران جو ہے موجودہ اس وقت کافی لمبا ہو گیا ہے, حل کیا ہے آپ کے خیال میں اس کا؟ اصول پہ چلے جائے تو حل. آج مشکل یہ ہے کہ ہم صحیح کو صحیح نہیں کہہ رہے, غلط کو غلط نہیں کہہ رہے. میں آج آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے اگر جج کبھی یہ ریسٹور بھی ہو جائیں تو میں 10 دفعہ سوچوں گا کہ میں نے واپس جانا ہے یا نہیں جانا. لیکن آپ نے کہا عوام تو صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں. میں دیکھیے میں عوام کی بات کہہ رہا ہوں, عوام صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں. کتنا خون بہا ہے 9 مارچ سے آج تک اس معاملے پہ. روٹی کپڑے پہ اتنا خون نہیں بہا, اللہ نہ کرے اس ملک میں کبھی خون بہے. جتنے بڑے بڑے جلوس اور مارچیں اس معاملے پہ ہوئی ہیں, آپ نے کبھی روٹی پہ اتنی مارچیں دیکھی ہیں آج تک اس ملک میں, روٹی نہ ملنے پہ اور لوڈ شیڈنگ پہ. اب میں دیکھیے کالج میں پڑھتا تھا, گورنمنٹ کالج میں, وہاں انہوں نے عیسائیوں نے اس وقت بہترین کالج تھا, اس کو قوم آ کے اس کا بیڑا غرق ہو گیا, تو انہوں نے کینٹین نہیں رکھی ہوئی تھی کالج میں کہ یہاں بچے طالب علم بیٹھ کے وقت ضائع کر, تو ہم جا کے باہر وقت ضائع کرتے تھے. کیفے تھا زمزم کیفے. اب زمزم کیفے میں چائے پینے جاتے تھے تو وہاں فرمائشی ریکارڈ چلتے تھے, ہر شخص اپنی فرمائش دے سکتا تھا, لیکن فرمائش وہاں ریکارڈ لگتا تھا اسی کا جس کا ذرا تھوڑا سا زور چلتا, انفلوئنس چلتا. تو وہ ہمارا زمزم کیفے تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو عدالتیں چاہیے یا زمزم کیفے چاہیے. اگر لوگوں کو روٹی آپ دیتے رہیں, روز تھانے دار آئے, آپ کا ایس ایچ او آئے گاؤں میں اور جس کی بیٹی چاہے اٹھا کے لے جائے, جس کا بیٹا چاہے اٹھا کے لے جائے, جس کے مال ڈنگر چاہے جانور چاہے گائے بھینسیں اٹھا کے لے جائے, تو اس روٹی آپ کہیں گے جی کہ میں بالکل خوش ہوں مجھے روٹی مل رہی ہے. یہ سو موٹو افتخار کس چیز کا لے رہا تھا ایکشن؟ کسی کی بیٹی غائب ہو گئی ہے, کسی کا بھائی نہیں مل رہا, کسی کا بچہ نہیں مل رہا, کسی کو تھانے دار ڈانگے مار رہا ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. یہی تھا نا جو سو موٹو لیتا. مسنگ پرسنز کی بات کریں, مسنگ پرسنز بھی. اب دیکھیے آپ ایک انسان, میرے پاس وہ کیس کبھی نہیں آیا. میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں پوچھوں صدر مشرف صاحب میرا کیا قصور ہے, میں نے کیا کیا. لیکن میں اس مسنگ پرسنز کے واقعے پہ میں سوچتا ہوں کہ اگر جسٹس افتخار کی جگہ میں چیف جسٹس ہوتا میں کیا کرتا. جب یہ وہ بات مجھے آج تک میرے ذہن پہ منقش ہے, وہ چیز ایک کتبہ جو مجھے آج تک یاد ہے, میں نے وہاں بھی دیکھا نکلتے, وہ یہ تھا, مسٹر چیف جسٹس ویئر از جسٹس. بابا یا تو عدالتوں کو بند کر دو, ان کو تالے لگا دو, اس پہ بم مار دو عدالتوں کو, ہم جا کے ٹھیک ہے روٹی اپنی کمائیں جہاں بھی کمائیں. لیکن اگر عدالت موجود ہے, پھر لوگوں کا کچھ ڈیمانڈز ہیں ان عدالتوں سے, لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان عدالتوں سے آ کے کچھ مانگیں, جو ان کی ضروریات ہیں وہ آ کے روئیں کہ میرا بیٹا کدھر ہے, 10 سال ہو گیا, میرا باپ کدھر ہے. اگر وہ میرے پاس آ کے روئیں گے, میں وہاں چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہوں, میں اس کو کیا جواب دوں, اس عورت کو, اس بچی کو جو میرا گاڑی کا راستہ روک کے کھڑے ہو جائے. موجودہ لیڈرشپ صحیح راستہ صحیح حل نکال سکتی ہے؟ کوئی بھی چیز کسی کے لیے بھی ناممکن نہیں ہے. جو کچھ دیا وہ اللہ کی دین تھی, اس نے ایک کام, ایک ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی اور اس کو ڈیوٹی سمجھ کے نبھایا ہے میں نے. شکر ہے اللہ پاک کا, میں سرخروں.
اور یہ قوم اس بات کی گواہ ہے اللہ پاک کے آگے کہ میں سرخرو ہوں، میں نے اس میں کوئی بے ایمانی نہیں کی، کوئی دھاندلی نہیں کی، کوئی ذاتی مفاد نہیں دیکھا. لیکن جس بات کی مجھے آس ہے یا خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ پاک اس ملک کو، میرے قوم کو ایک ایسا ملک اور قوم بنا دے، اس قوم کے لیے اس ملک کو ایسا گہوارہ بنا دے جہاں صحیح بات کو صحیح کہا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، بے ایمانی نہ کی جائے، دھوکہ نہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. شکریہ جسٹس احمد.